نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مومن کی شان۔ بہت خوبصورت موضوع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کا لب لباب ہے کہ مومن کی شان کیسی ہونی چاہیے اور مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اور قرآن کس قسم کا مومن ریکوائر کرتا ہے ہر دور کے حساب سے۔ دیکھیں، جو دور ہوگا اس کے حساب سے مومن کی شان بھی ویسے ہی ہوگی۔ اس کو میں تھوڑا سا آگے جا کے آپ ایک مختصر سی گفتگو کروں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان۔ ہر لحظہ ہے، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، عین قرآن مجید فرقان حمید کی فلسفی ہے کہ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان۔ پہلی چیز تو یہ کہ مومن کی شان جو ہے وہ ایک جگہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ قرآن ایک ڈائنامک تھیوری دیتا ہے، یعنی ایک ایوولوشنری کردار مومن کا ہوتا ہے۔ ہر آنے والا دن مومن کا گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ اور ایک مقام پہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کروں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس کا آنے والا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو۔ ہر لحاظ سے مومن اپ ڈیٹ رہتا ہے، مومن آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوتا، اس کے کردار میں، اس کے گفتار میں۔ یعنی مومن اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اپنی کمیونیکیشن کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی برہان۔ آپ کو پتہ ہے برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان اللہ کی دلیل قطعی کو کہتے ہیں، فائنل پروف۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کے کردار میں، اس کے گفتار میں، اس کی پرسنالٹی میں، اس کی کمیونیکیشن میں، اس کے معاملات میں اللہ کا جو پرتو ہے وہ نظر آئے، اللہ کی صفات کا مظہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مومن کو ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ یہ کہا کہ جو کافر مومن کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی مومن کو دھوکہ دینا ایسے ہے جیسے اللہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کی شان ہر لحظے میں بڑھتی ہے اور اللہ کی صفات میں وہ جذب ہوتا چلا جاتا ہے، جس کو اقبال کہتے ہیں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت۔ یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یعنی قہاری یہ کہ دشمن کے دل دہل جائیں اس سے، اس کی پرسنالٹی میں، اس کے وجود میں، ہر دور میں یہ کر و فر ہونا چاہیے کہ باطل اس سے لرزتا رہے، اس کے نام سے کانپتا رہے۔ جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ آپ کے نام سے بیزنٹین امپائر جیسی سلطنتیں روما جیسی سلطنتیں آپ کے نام سے کانپ اٹھتی تھیں۔ پورا بیت المقدس ایز اٹ از عمر بن خطاب کے حوالے کر دیا گیا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے کپڑوں کو دیکھ کر، جن پہ بظاہر تو 40 پیوند لگے ہوئے تھے لیکن وہ آپ کے کردار سے واقف تھے۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جو توریت اور انجیل میں اللہ نے بیان فرمائی تھی۔ تو مومن کی شان کیا ہے؟ قہاریو غفاریو، اس میں معاف کرنے کا ایک عنصر ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ جو دور جہالت تھا عرب کا، کہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا روز ہوتی تھی، ان میں جنگیں، تو یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ آپ روڈز پہ نکل جائیں ماہ رمضان المبارک میں، اتنی اجلت میں ہر آدمی آپ کو نظر آئے گا کہ کسی کی گاڑی اگر اس کو بریک بھی مارنا پڑے گا تو وہ رک کے لڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ غفاری کا کانسیپٹ اور وہ عنصر مومن میں کہاں کھو گیا ہے؟ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، وہ بزرگی کہاں ہے مومن کی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی اور مومن تو وہ ہے کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔
جس کے دیکھنے سے خدا کی یاد پیدا ہو جائے، جس کی بزرگی کا عالم یہ ہو کہ لوگ اس کے سامنے اگر آئیں تو ان کو خدا یاد آنے لگے۔ مومن کا کردار ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یعنی مومن کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہو کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے اپنی صفات اور ذات کا مظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ مومن نبی کی ذات کا مظہر ہونا چاہیے، نبی کی سیرت کا مظہر ہونا چاہیے۔ ایک ایسا آئینہ سرکار نے فرمایا مومن آئینے کی مانند ہے، جس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کا عکس اس میں نظر آتا ہے۔ اب اگر کوئی مومن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فکری طور پر، شعوری طور پر، جذباتی طور پر، قلبی اور حبی طور پر اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہے تو کیا نبی کی سیرت اس میں نہیں جھلکے گی؟ اگر وہ آئینہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو آئینے کی مانند بنانا ہے۔ سورج کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیں تو اس آئینے میں سورج چمکنے لگے گا، اس آئینے کی سیدھ میں ایک اور آئینہ رکھ دیں تو وہ سورج اس میں چمکنے لگے گا۔ ہزاروں آئینے رکھیں، سمت سیدھی ہونی چاہیے اور سطح صاف ہونی چاہیے۔ یہ دو اصول اگر ہم اپنا لیں تو وہ ایک سورج جو آسمان پہ چمکتا دکھائی دیتا ہے 1000 آئینوں میں چمک جائے گا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ ہر مومن کی ذات میں، اس کے کردار میں، اس کی سیرت میں، اس کے گفتار میں، اس کی پرسنالٹی کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی سیرت جھلکتی ہو، آپ جیسی صورت جھلکتی ہو، نبی جیسے جو مرحمت ہے وہ اس میں نظر آتی ہو، غفاری وہ نظر آتی ہو، قدوسی و جبرود وہ بزرگی اور وہ بہادری وہ نظر آتی ہو۔ پہلی مرتبہ جب بدر میں اللہ کے نبی نے تلوار تھامی تو لوگ عرب کے حیران تھے کہ جنہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی وہ کیا جنگیں لڑیں گے۔ قربان جائیے اللہ کے حبیب کے کہ ایسی جنگیں لڑیں کہ 23 سال میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ تاریخ انسانی ایسا انقلاب پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مومن کی شان صحابہ میں نظر آئی، اور اگر ہم میں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تو یقیناً ہماری سمت کہیں اور ہو چکی ہے، ہم نے اپنی ڈائمنشنز کو چینج کر لیا ہے، یا قلب اور روح یا وجود آئینے کی مانند نہیں رہے۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا کہ وہ چیز جھلکتی نہیں، یا تو آئینے کی سطح صاف نہیں ہے یا اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے۔ تو مومن کی شان کیا ہے؟ محبت ہے، رحم ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اور ہر لحظہ یعنی ڈیلی بیسس پر مومن ایک ایوولوشنری پروسیس میں رہتا ہے۔ روزانہ اس کے سامنے ایک نئے چیلنج ہوتا ہے، اور اس نئے چیلنج کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اور سنت سے وہ کیا کرتا ہے؟ سورسز کو لیتا ہے، اور لے کر معاشرے کو وہ چیزیں دیتا ہے جو معاشرہ ریکوائر کرتا ہے۔ تو مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان در حقیقت قرآن ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو قرآن کا پریکٹیکل اگر ہے تو وہ مومن کی شان ہے کہ مومن کی ذات کے اندر خدا کی صفات کا اظہار ہو، اللہ کے نبی کی سیرت کا اظہار ہو، یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و اظہار من العمل، عمل سے اس کا اظہار بھی تو ہوتا ہے اس ایمان کا۔ اگر وہ نہ ہوگا تو مومن اپنی شانوں کو نہیں پا سکتا، اور ایسا ہی مومن ہے جس کو قرآن ریکوائر کرتا ہے، اور ایسا ہی مومن ہے جس کو جس کو اقبال نے پورٹریٹ کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں وہ صفات پیدا کر دے جو قرآن ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔